السلام علیکم سامعین محترم، میں شارپ نیوز سے آپ کے لیے لایا ہوں ایک اچھوتا مضمون جو آج کل کافی پروموٹ ہوا فیس بک پہ اور دیگر سوشل کانٹیکٹس پہ، بہت پسند کیا لوگوں نے، تو میں نے سوچا کہ میں بھی اس پر کچھ لے دے کر لوں، کوئی آپ سے گفت و شنید کر لوں۔ تو پیش خدمت ہے کارل مارکس۔ مشہور فلسفی کارل مارکس، ان کے متعلق میں یہ بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہوں گا کہ میرا ایک دوست برٹش ایمبیسی میں ویزا اپلائی کیا، انٹرویو دینے کے لیے گیا۔ میں باہر کھڑا ہوا تھا اور وہ اندر انٹرویو دینے کے لیے پہنچا ہوا تھا۔ جب وہ انٹرویو دے کے باہر آیا، اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ میں نے سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی انہوں نے ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ میں نے وجہ پوچھی کہ انہوں نے کیا کیا سوالات تم سے پوچھے ہیں؟ کہہ رہا کہ اس کے سوال ہی بڑے عجیب تھے۔ میں نے کہا کیا ابھی اس نے کیا سوال کیے ہیں تم سے؟ کہہ رہا اس نے پوچھا تم نے کس چیز کا علم حاصل کیا ہے؟ میں نے سے کہا کہ جناب میں نے ڈبل ایم اے کیا ہے انگلش میں۔ وہ کہہ رہا یہ انگلش میں؟ انگلش کیا مطلب انگلش میں؟ کہہ رہا جی میں نے ایم اے انگلش ہوں اور کیا ابھی پڑھا ہوں، اس میں علم حاصل کیا ہے۔ کہہ رہا نہیں یہ تو کوئی رول نہیں ہے ہمارا، تو تم نے پڑھ کے ایم اے کیا ہے، ہمارے تو بچے پیدا ہوتے ہیں انگلش بولتے ہیں، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ یہ بتاؤ آپ کر کیا سکتے ہو؟ آپ یہ فین بنا سکتے ہو چھت پہ لگا ہوا ہے؟ کہہ رہا میں نے کہا نہیں۔ کہہ رہا یہ بلب بنا سکتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ کہہ رہا اچھا یہ اسٹول بنا سکتے ہو جس پہ بیٹھے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ چیئر، ٹیبل، کھڑکی، دروازہ، کوئی چیز، ونڈو، کچھ؟ میں نے کہا نہیں سر میں تو نہیں بنا سکتا۔ کہہ رہا جب آپ کچھ نہیں بنا سکتے، آپ کو کوئی فن نہیں آتا، تو آپ وہاں یورپ میں جا کے ہماری معیشت پہ بوجھ بنیں گے۔ اس سے بہتر ہے آپ اپنے ملک کے اندر ہی اپنا ٹیلنٹ نہ ضائع کریں، یہیں کوئی ملازمت ڈھونڈ لے۔ آپ کی وہاں کوئی ضرورت نہیں، ہمیں تو ہنرمند لوگوں کی ضرورت ہے جو کچھ بنانا جانتے ہوں، لیکن آپ کو تو کچھ بھی نہیں آتا، سوری۔ یہ کہہ کہ انہوں نے مجھے چلتا کیا کہ وہ باہر آ گیا۔ تو بات کر رہا تھا میں کارل مارکس کی کہ اس نے اس کے نظریے سے کیسے انقلاب آئے اور کیسے اس نے نچلی قوموں کے لیے محنت کی، تقریریں کی، لوگوں کو اٹھایا کھڑا کیا۔ اس کے متعلق ایک مضمون میری نظر سے گزرا، مجھے اچھا لگا، میں نے سوچا آپ کی نظر کر دوں۔ تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کارل مارکس، تاکہ آپ بھی سمجھ لیں۔ وہ بولا موچی کے پاس جوتا پالش کراتے وقت پوچھتا ہے کہ کارل مارکس کو جانتے ہو؟ انہوں نے موچیوں کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دی ہیں۔ موچی بولا کیا اس نے اعلیٰ قسم کی پالش بنائی ہے؟ چمڑے سے جوتے بنانے کا نیا طریقہ بنایا ہے؟ کیا سمندر کے 6 کونے بنائے؟ وہ کہتا ہے کہ میں روزانہ 3000 کمائی کر لیتا ہوں، مگر ایسا کچھ نہیں کیا تو پھر کارل مارکس کو نہیں جانتا۔ وہ بولا دیوار مرمت کرانی تھی، معمار کو بلایا، مستری کو۔ جب وہ ان حماق سے دیوار بنا رہا تھا تو اس سے پوچھا کہ کارل مارکس کو جانتے ہو؟ اس نے آپ معماروں مزدوروں کے لیے بہت کام کیا ہے۔ معمار بولا کیا اس نے پیمائش کے لیے نیا آلہ بنایا ہے؟ وزن اٹھانے کے لیے چھوٹی اور بجلی سٹور کر کے چلنے والی کوئی مشین بنائی ہے؟ ایسی سیڑھی بنائی ہے جس کا بٹن ہو، جب چاہا وہاں روک لیا؟ کیا اس نے ایسی تغاری بنائی ہے جس میں مسالہ نہ چمٹتا ہو؟ میں روزانہ 2000 روپے نقد اور 2 وقت کا کھانا مفت کھا لیتا ہوں۔ اگر ایسا کچھ نہیں بنایا
تو اس نے ہماری کوئی خدمت نہیں کی، میں اسے نہیں جانتا۔ آگے چلیے۔ وہ بولا، میں کسان کے پاس گندم خریدنے گیا۔ وہ گندم بوریوں میں بھر کر ٹرک پر بڑے ذوق سے لوڈ کر رہا تھا۔ اس سے پوچھا، کارل مارکس کو جانتے ہو؟ اس نے آپ کسانوں کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دی ہیں۔ کسان بولا، کیا کارل مارکس نے ایسا بیج بنایا جس کو بیماری نہ لگتی ہو؟ ایسی سستی دوا بنائی کہ پانی میں ملا دینے سے تمام جڑی بوٹیاں تلف ہو جاتی ہوں؟ ایسا طریقہ دریافت کیا کہ گندم کو سستے طریقہ بارش کی صورت بوقت ضرورت پانی دیا جا سکتا ہو؟ یا کوئی ایسا طریقہ جس سے فصل تیار ہو جائے تو سستے طریقے سے کٹائی اور صفائی ممکن ہو سکے؟ میں سالانہ اتنا کما لیتا ہوں کہ سال بنا پریشانی کے گزر جاتا ہے۔ اگر ایسا کچھ نہیں کیا تو میں کارل مارکس کو نہیں جانتا۔ آگے چلیے۔ وہ بولا، میں اپنے بال بنوانے حجام کے پاس پہنچا۔ جب وہ خوش دل فرط جذبات میں ڈوب کے ایک طالب علم کے بال سنوار رہا تھا، تب میں نے اس حجام سے پوچھا کہ کارل مارکس کو جانتے ہو؟ اس نے حجاموں کے لیے بہت کام کیا ہے۔ حجام بولا، کیا کارل مارکس نے بال تراشنے کا جدید طریقہ بنایا، یا ایسی مشین جس سے تمام بال بالکل ایسے تراشے جائیں جس طرح کلائنٹ چاہتا ہے، یا کبھی ایسی مہندی بنائی ہے جس کو ایک بار لگانے سے بال گرنا اور بڑھنا بند ہو جائے؟ میں روزانہ 3 سے 4 ہزار کما لیتا ہوں۔ اگر ایسا کچھ نہیں کیا تو ہم حجاموں کی کوئی خدمت نہیں کی، میں اسے نہیں جانتا۔ آگے چلیے۔ وہ بولا، ایک دن ٹیکسٹائل مل جانا پڑا۔ وہاں ایک لڑکا بہت ہی خوش و خرم ایک مشین سے نکلنے والے دھاگے جو ٹوٹ جاتے ان کو الگ کر دیتا کام کرتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کی نظروں میں عجب چمک تھی اور نگاہ دھاگوں پہ مسلسل گردش کر رہی تھی۔ اس سے پوچھا کہ کارل مارکس کو جانتے ہو؟ اس نے آپ جیسے ہنرمند مزدوروں کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دی ہیں۔ تو وہ نوجوان بولا، کیا کارل مارکس نے ایسی اینک ایجاد کی ہے جس کے پہنتے ہی دھاگے شہتیر کی طرح نظر آتے ہیں، جس سے صحت مند اور کمزور دھاگے کو جلدی پہچان لیا جاتا ہو؟ یا ایسی مشین جو دھاگے توڑتی ہی نہ ہو؟ یا پھر ایسا آلہ کہ جب دھاگا ٹوٹتا ہو تو اس سے بیل بجتی ہو؟ میری روزانہ 2000 مزدوری ہے۔ اگر ایسا کچھ نہیں کیا تو پھر کارل مارکس نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ آگے چلتے ہیں۔ وہ بولا، ایک دن ہوٹل پہ گیا۔ وہاں پڑھے لکھے نوجوان مایوس محو گفتگو تھے۔ ان کے چہرے زرد اور آنکھیں مدہوش، جیسے مسلسل جاگتے رہے ہوں۔ ان سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی کارل مارکس کو جانتا ہے؟ ایک نوجوان بولا، داس کیپٹل والا کارل مارکس جو مزدوروں کا پیغمبر ہے۔ دوسرا بولا، وہ کارل مارکس جو جرمنی میں پیدا ہوا، مزدوروں کے دکھ میں امیر دوست کے ساتھ مل کر کتابیں اور مضامین لکھنے کی پاداش میں ملک ملک پھرتا رہا، جسے کہیں پناہ نہیں ملی، آخر غربت کی صورت لندن میں وفات پا گیا۔ تیسرا بولا کہ وہ کارل مارکس جس سے اشرافیہ کانپتی تھی، جس سے انقلاب پوچھ کے چلتا تھا، جس کے ایک اشارے پہ ہزاروں غریب امیروں سے لڑتے ہوئے مرنے کو آج بھی تیار بیٹھے ہیں۔ پھر وہ بولا، آپ میں سے کبھی کسی نے مزدوری کی ہے؟ وہ نوجوانوں سے پوچھتا ہے کہ آپ میں سے کبھی کسی نے مزدوری کی ہے؟ وہ بولے،
ہم تمام یونیورسٹیوں سے اپنے اپنے مضمون میں ایم فل پاس ہیں۔ ہم مزدوری کیوں کریں بھلا مزدوری؟ یہ ریاست ہماری قدر نہیں کرتی، اسی وجہ سے یہاں ہمارا نااہل لوگ مراعات یافتہ ہیں اور یہ کبھی نہیں چاہتے کہ ہم ترقی کریں، اسی لیے ہم یہاں پر بے روزگار ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کارل مارکس نے جب غریب کے لیے، مزدور کے لیے آواز اٹھائی تو اس کے بچے کو یہ نہیں سمجھایا کہ تم اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنے باپ کا بازو بھی بننا، کہ اگر تم نے تعلیم حاصل کر ہی لی ہے تو مہربانی کرنا اپنے باپ کی ہیلپ بھی کرنا، اس کا قرض بھی چکانا، اس کے کندھے سے کندھا ملا کر کام کرنا۔ وہ جو بھی کام کر کے تمہیں جوان کیا ہے، پڑھایا لکھا ہے، تم بلا جھجک اس کام میں اس کے ساتھ شامل ہو جانا، وہ کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر اس نے گلی کوچوں میں جھاڑو لگا کر تمہیں پڑھایا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ مل کر جھاڑو لگاؤ اور اپنی اجرت لو۔ یہ تمہارے لیے کوئی وہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو تمہارا باپ کرتا تھا اور تمہیں اسے تکلیف ہو رہی ہے، یا تمہارا باپ ڈسپینسر تھا، یا تمہارا باپ ایک مزدور تھا، یا تمہارا باپ ایک برتن بنانے والا تھا، تو پڑھ لکھ کر تمہیں اس کی ہیلپ نہیں کرنی، وہ کام نہیں اپنانا، اور چونکہ میں اب پڑھ لکھ گیا ہوں اس لیے میں وہ کام نہیں کروں گا۔ یہ قطعی طور پہ عقل مندی نہیں تھی۔ اس لیے ہمارا آج کا نوجوان ان سے مختلف ہے، اس نظریے سے ٹکرا رہا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ کارل مارکس نے ہمارے لیے کیا جد و جہد کی تھی۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اور آپ سے میں آخر میں ایک دفعہ پھر درخواست کروں گا کہ میرا چینل جو ہے #new عباس ایدی، پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا، بہت مہربانی ہوگی آپ کی۔ تھینک یو ویری مچ۔